Dear students, Assalamu alaikum. Today is our third lecture. جو ہمارا لیسن ہے جولیس سیزار، اس کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. اور آج تک ہم نے جو پڑھا ہے کہ جو جولیس سیزار تھا، جو روم کا ایک عظیم اور بہادر سپاہی تھا، ایک لیڈر تھا. وہ ایک لمبی طویل جنگ کے بعد روم واپس آیا تھا، اور وہاں پہ روم کے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ اس کو تاج پوشی کرنے جا رہے تھے، اس کو روم کا بادشاہ بنانے جا رہے تھے. اس کا ایک قریبی دوست جو ہم نے پڑھا ہے بروٹس، اور کچھ رومن پارٹی کے لوگ، خاص کر کیسکا اینڈ ڈیسیس، وہ بروٹس کو اس کے خلاف کرتے ہیں. اور آخرکار وہ ایک پلان بناتے ہیں کہ کیپٹال میں جہاں پہ سیزار کو تاج دینا تھا، بادشاہ بنانا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ وہاں پہ اس کو قتل کرے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا آج تک پچھلے 2 لیکچرز میں. تو آج ہم نے پڑھنا ہے اس سے آگے. تو پہلے ہم ریڈنگ کریں گے. The next day was dark and cloudy. There had been thunder and lightning all night long, with terrible storms of wind, and the whole earth had shaken and trembled. Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the capital that morning. She had had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. She told him someone saw a lion in the marketplace, and graves opened and gave up their dead. There was the noise of battle in the air, and the cries of men and the horses in pain. O Caesar, these things are beyond all understanding, and I do fear them. I am sure they are warning us. Something terrible is going to happen to you. Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. Cassius had suspected that this might happen. He sent Decius to call for Caesar and bring him to the capital. When Decius heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. You have interpreted the dream all wrong. The blood from Caesar's statue, in which so many smiling Romans dipped their hands, means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. He turned persuasively to Caesar. It means that our people will find new prosperity under your rule. You have explained it well, said Caesar. آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، اور سب سے پہلے ہم اس کا معنی دیکھیں گے. ہم معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرے ہی دن، جس دن سیزار کو ٹاؤن ہال کیپٹال جانا تھا، وہاں پہ اس کو لوگوں کے سامنے خطاب کرنا تھا، سپیچ دینا تھا. دوسرے ہی دن کیا تھا؟ The next day was dark and cloudy. دوسرا جو دن تھا وہ بہت ہی سیاہ دن تھا اور ابر آلود تھا، یعنی موسم بہت خراب تھا. There had been thunder and lightning. تو بادل جو تھے وہ گرج رہے تھے، and lightning جو بجلی تھی وہ چمک رہی تھی all night، پورے رات بھر. and تیز ہوائیں چل رہی تھی، جو زمین تھی وہ شیک ہو رہی تھی، وہ تھر تھرا رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی. یعنی کہ دوسرے دن، جس دن سیزار کو ٹاؤن ہال جانا تھا، اس دن جو دوسرا دن تھا وہ سیاہ تھا، موسم خراب تھا، ابر آلود تھا، اور جو سٹارمز تھے، جو ونڈس تھی چل رہی تھی تیز تیز، اور جو زمین تھی وہ کانپ رہی تھی، زمین ہل رہی تھی.
تو جو سیزار کی وائف ہیں جس کا نام تھا کیلپورنیا، وہ سیزار سے کہتی ہیں کہ آپ کیپٹال نہ جا، کیونکہ سیزار کی جو بیوی جس کا نام تھا کیلپورنیا، اس نے ایک بیانہ خواب دیکھا تھا۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا کہ سیزار کا مجسمہ، سیزار کا اسٹیچو ہے مارکیٹ میں، اور جو سیزار کا جو کیلپورنیا جو سیزار کی بیوی ہے، اس نے دیکھا کہ سیزار کا مجسمہ، سیزار کی باڈی، اس کا جو ایک مجسمہ ہوتا ہے، جو اس نے اس کا ایک مجسمہ اسٹیچو دیکھا بازار میں، اور اس کے مجسمے سے اس کے جو اسٹیچو تھا اس سے خون آ رہا تھا، اور روم کے لوگ اس مجسمے اس کے پاس جاتے تھے، اس اسٹیچو کے پاس جاتے تھے اور اسے اپنے ہاتھ دھوتے تھے۔ تو کیلپورنیا نے اپنے اس خاوند سے یعنی کہ سیزار سے کہا کہ آپ پلیز مت جاؤ، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ اور اس نے کیلپورنیا نے سیزار سے یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی شیر آیا تھا مارکیٹ میں، اور کیلپورنیا اپنے اس خاوند سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواب میں کہ جو وہاں پہ جو قبریں اوپن ہو رہی تھی اور گریوز اوپن ہو رہی تھی، اور وہ جو مردے لوگ تھے وہ باہر آ رہے تھے قبروں سے۔ تو کیلپورنیا نے اپنے جو سیزار سے یہ بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے جنگ کی حالات تھے، ہر طرف شور تھا، ہر طرف لوگ چلا رہے تھے، جو گوٹے ہوتے ہیں جو میدان میں ہوتے ہیں وہ بھی چلا رہے تھے۔ تو کیلپورنیا سیزار سے کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا دیکھا، کہ میں نے گھوڑے دیکھے، میں نے شور دیکھا، میں نے انسانوں کا شور دیکھا، اور خاص بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا مجسمہ دیکھا جس سے خون آ رہا تھا، اور روم کے لوگ جا رہے تھے اور اس میں اپنا ہاتھ دھو رہے تھے۔ اور کیلپورنیا اپنے اس خاوند سے، ہسبینڈ سے، اس کا نام سیزار ہے، سیزار سے کہتے ہیں کہ آپ پلیز وہاں مت جائے، میں بہت ڈر رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور کیلپورنیا سیزار سے کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ خطرہ لاحق ہے، آپ یہ وارننگ ہے، آپ کیپٹال مت جاؤ۔ تو سیزار کوشش کر رہا ہے کہ سیزار ٹرائی ٹو کمفورٹ ہز وائف، سیزار اپنی بیوی کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سمجھائے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آخرکار جو کیلپورنیا ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں اس کو منانے میں، اور اسے کہتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھو، آپ کیپٹال مت جاؤ۔ کیسیس جو ہوتا ہے اس کو پہلے سے شک ہوتا ہے کہ شاید یہ جو اس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو سیزار ہے یہ وہاں آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے کیسیس نے کیا کیا، اس نے ڈیسیس کو بھیجا، کیسیس نے ڈیسیس کو بھیجا کہ بولا کہ آپ سیزار کے پاس جاؤ اور اس کو کیپٹال واپس لاؤ۔ جب ڈیسیس وہاں گیا اور وہاں پہ اس نے کیلپورنیا کا خواب سنا تو اس نے ہنسا، تو وہ ہنس کے بولا کہ آپ کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، مگر جو آپ نے اس کو بیان کیا ہے، آپ نے اس کو بہت ہی غلط طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو جو یہ ڈیسیس ہیں وہ سیزار سے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا مجسمہ ہے، جو آپ کی بیوی نے دیکھا ہے، کیلپورنیا نے دیکھا ہے، جس نے اس میں دیکھا ہے کہ روم کے لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اصل میں کیا ہے، یہ جو روم کے لوگ ہیں اصل میں ان کے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ کو بادشاہ بنایا جائے گا، جب آپ کو تاج پوشی کی جائے گی، تو آپ کی دوری حکومت میں جو روم کے لوگ ہیں وہ بہت ہی ترقی کریں گے۔ اینڈ ہی ٹرنڈ پرسویڈ ٹو سیزار، اور جو ڈیسیس ہیں یہ سیزار کی طرف مڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اٹ مینز دیٹ آور پیپل ول فائنڈ نیو پراسپرٹی انڈر یور رول۔ وہ ڈیسیس یہ سیزار سے کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا جو خواب ہے اس کا یہ معنی ہے، تو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی جو اگر آپ کو ہم بادشاہ بنائیں گے، آپ کے انڈر جو روم ہے، روم کے لوگ بہت ترقی کریں گے، اور یہ بہت بلندیاں، بڑی بڑی بلندیاں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو ترقی کی ہیں، آپ کے اندر روم کے لوگ ترقی کریں گے اور بلندی کو چھوئیں گے۔ You have explained it well said سیزار، اور سیزار جو ہے یہ ڈیسیس کی طرف مڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ جو سیزر ڈیسیس سے کہتا ہے کہ صحیح بات ہے کہ آپ نے جو اس کا انٹرپریٹ کیا ہے، آپ نے جو میرا جو خواب ہے، میری بیوی کا خواب ہے، آپ نے اس کی اچھی ترجمانی کی ہے، آپ نے اس کو اچھا بیان کیا ہے، تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں روم کے لوگوں کی خدمت کرنے جا رہا ہوں اور میرے اندر روم کے لوگ ترقی کریں گے۔
تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے. تھینک یو, تھینکس فار واچنگ. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.